Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 12 of software project management. In the last lecture we discussed different phases in detail, step by step of typical software project that we finish in the lecture number 11. Today inshallah we will continue different models of life cycle planning that we start in the last lecture. ان لائف سائیکل پلاننگ میں ہم نے ڈفرینٹ ماڈلس کو اسٹارٹ کیا تھا اور ان ماڈلس کو ہم نے کچھ ماڈلس ڈسکس کر لیے تھے اور کچھ ماڈلس رہ گئے تھے، وہ آج کے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے اور ڈفرینٹ پروجیکٹ پلانس بھی آج دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے، اس کو کس طریقے سے رن کریں گے. تو جو آج کا ہمارا انشاءاللہ لیکچر ہے اس میں ہم اپنے لائف سائیکل پلاننگ کو کنٹینیو کریں گے، جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہاں سے جو اس کے ڈفرینٹ کچھ ماڈل رہ گئے تھے تو اس کو ڈسکس کریں گے. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے واٹر فال ماڈل، پیور واٹر فال ماڈل، ٹھیک ہے، اسپائرل ماڈل، اس کو ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جو فرسٹ آپ کے پاس ہے ایوولوشنری پروٹوٹائپنگ، کہ جو آپ کے پاس پروٹوٹائپنگ ہے اس ماڈل کے اندر ڈیزائن موسٹ پرومیننٹ پارٹس فرسٹ یوزلی وایا ویژول پروٹوٹائپ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ایک ویژول پروٹوٹائپنگ ہے. گڈ فار سچویشن، کن سچویشنز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، کن سچویشنز میں یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ریپڈلی چینجنگ ریکوائرمنٹ، جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ریپڈلی چینج ہوتی ہے، آپ کی جو آپ اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں، جو بھی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ریپڈلی چینجز اس میں آ رہی ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بیسٹ ماڈل ہے. ٹھیک ہے، نان کمیٹل کسٹمر، ٹھیک ہے، جو آپ کے کمیٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو پرابلم ڈومین ہے وہ کافی لارج ہے. پرووائڈ اسٹیڈی ویزیبلی پروگریس. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں؟ ٹائم ایسٹیمیشن از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں ہم نے کیا بات کی ہے کہ ریپڈلی چینجز ریکوائرمنٹس، تو ڈیفینیٹلی آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، فکس ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ آٹومیٹیکلی جو اس کی ٹائم ایسٹیمیشن ہے، جو اس کی کیلکولیشن ہے، ہم وہ بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر کے بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، بیکاز آپ کو یہی نہیں پتا کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کب چینج ہو جائیں، اس میں کب نئی چینجز آ جائیں. تو اس لیے ایک تو اس کی جو ٹائم ایسٹیمیشن ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ میں بھی ان نون. ڈیفینیٹلی جب آپ ٹائم ہی ایسٹیمیٹ نہیں فائنڈ کر سکتے تو آپ اس کی جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ کس طرح دیں گے. ٹھیک ہے، این ایکسکیوز ٹو ڈو کوڈ اینڈ فکس. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو آپ کا ایوولوشنری جو ہے جو آپ کی پروٹوٹائپنگ ہے اس کے اندر جو کہ یہ ایوالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایوالونگ سے ہے. تو جب آپ کی ریکوائرمنٹس بار بار ایوالو کر رہی ہیں، وہ ایوالونگ سٹیج کے اندر ہیں، تو آپ اس کا جو اس کی ٹائم ایسٹیمیشن ہے وہ فائنڈ نہیں کر سکتے. جب آپ اس کی ٹائم ایسٹیمیشن فائنڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کی پروجیکٹ کمپلیشن بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس اس پروٹوٹائپنگ کے اندر کہ آپ کی ٹائم ایسٹیمیشن کوئی نہیں ہے، آپ کی کوئی کمپلیشن ڈیٹ نہیں ہے. تو یہ لارج جو آپ کے انٹرپرائز سسٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اس ٹیکنیک کو جو ہے یوز کرنا. آپ کی اسٹیج ڈلیوری، ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے واٹر فال اسٹیپس تھرو آرکیٹیکچرل ڈیزائن. جو واٹر فال ہے وہ آپ کا جو اس کے اسٹیپس ہیں وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے دین ڈیٹیل ڈیزائن، پھر ہم اس میں کوڈنگ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈلیور ان ڈفرینٹ اسٹیجز کرتے ہیں. اسٹیج ڈلیوری کے مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے اپنی ریکوائرمنٹس فائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گیدرنگ کرتے ہیں، پھر آپ اس کا ہم جو ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں، پھر سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جو آپ کی اسٹیج ڈلیوری جو واٹر فال اسٹیپس ہیں، کسٹمر گیٹ پروڈکٹ مچ سونر. ٹھیک ہے، ٹینجیبل سائنز
آف پروگرس سونر، پرابلم ڈسکورڈ ارلیئر، ٹھیک ہے، انکریزز فلیکسیبلٹی اور ریڈیوزز اسٹیٹس رپورٹنگ، اوور ہیڈ اینڈ ایسٹیمیشن ایرر. یہ سارے آلموسٹ بیسٹ جو پاسبلٹیز ہیں جو ہمیں سافٹ ویئر ڈیزائننگ کے اندر، ڈپلائمنٹ کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر ضرورت ہوتی ہیں، وہ ساری کی سارے فیچرز اس کے اندر ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں کہ ریکوائر مور پلاننگ فار شدہ پروجیکٹ مینجمنٹ، مور ریلیزز انکریز ایفرٹ اینڈ پاسبل فیوچر. لیکن جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹ تو چاہیے. اگر آپ اپنے رزلٹ سموتھ چاہتے ہیں، آپ اس کی کوالٹی ایشورنس 100% چاہتے ہیں، آپ ان ٹائم ڈلیوری چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری پھر آپ کو اپنی پلاننگ پہ زور دینا پڑے گا. جتنا اچھا آپ اپنا پروجیکٹ پلان کریں گے اتنے ہی اچھے آپ کے رزلٹس آئیں گے، ٹھیک ہے. اور اسٹیج ڈلیوری از دا بیسٹ. جو واٹر فال ماڈل ہے یہ جو ہے آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں بیسٹ ماڈل سمجھا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو کسٹمرز ہیں ان کو پروڈکٹ بھی جلدی مل رہی ہے، آپ کی پروگریس کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے پرابلمز ڈسکور ہو رہے ہیں، اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ آپ کو ارلی اسٹیج میں مل جاتا ہے. آپ اس کو ریڈیزائن کر کے ان ایررز کو، ان فالٹ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. آپ کا یہ فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو اسٹیٹس رپورٹنگ ہے، اوور ہیڈ ہے، اور جو آپ کی ایسٹیمیشن ایرر ہے یہ اس میں کم ہے. اب اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج صرف ایک ہی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ پانے کے لیے، ڈیفینیٹلی اچھے ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یو نیڈ ہیو اے ویری گڈ پلاننگ. اگر آپ کی پلاننگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز میں چلے جائیں گے. ہاؤ دس ڈفر فرام، یہ جو آپ کا ہم نے بات کی تھی کہ جو لاسٹ ماڈل میں نے پڑھا تھا کہ جس میں ہم ایوالونگ کی بات کر رہے تھے، جو آپ کا جو آپ کے نیچرلی جو آپ کی پروٹوٹائپنگ ہے وہ اس سے ڈفر کس طرح ہے، یہ آپ کے ذہن میں اب ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو کچھ آپ کو ڈفرینسز نظر آئیں گے کہ یہ اس سے ڈفر کس طرح ہے. تو یہ جو آپ کی اسٹیج ڈلیوری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیسٹ ماڈل ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو میکسیمم آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں. صرف ایک ہی ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ اچھی پلاننگ کریں گے تو آپ کا ایٹ دا اینڈ آف ڈے تک آپ کو جو رزلٹ آئیں گے وہ بھی اچھے آئیں گے، ٹائم کے ساتھ ساتھ آئیں گے. تو اس لیے یہ جو آپ کا اسٹیج ڈلیوری جو آپ کا ماڈل ہے یہ آپ کا بیسٹ ماڈل ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وی پروسیس ماڈل کی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ماڈل ہے، ٹھیک ہے، لائف سائیکل ماڈل ہے، دیٹ از وی پروسیس ماڈل، ٹھیک ہے. وی پروسیس ماڈل اب اس کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ ایک وی کی جو جس طرح ہم اپنا انگلش میں وی لکھتے ہیں، لائک اس جسٹ وی، ٹھیک ہے. پروجیکٹ اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کی فیسز ہیں، ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ جو وی پروسیس ماڈل ہے، وی پروسیس ماڈلنگ کے اندر کس طریقے سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. وی پروسیس ماڈل کے اندر سب سے پہلے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ اینڈ پلاننگ، جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گیدر کی جاتی ہیں. ان ریکوائرمنٹس کی پھر پراپرلی پلاننگ کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے بیس پہ پروڈکٹ ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن انالیسز، ان پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ کی جو ہے ہم فائنڈ کرتے ہیں، اسپیسیفکیشن اس کا انالیسز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کتنے اسٹیپس ہیں. پھر ہم اس کے بعد ہائی لیول ڈیزائن پہ جاتے ہیں، جو آپ کا جو آپ کا اس سافٹ ویئر کا، اس پروڈکٹ کا ہائی لیول ڈیزائن ہوتا ہے. ہم اس فیس میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اس کی ہائی لیول ڈیزائننگ کرتے ہیں. دین ہائی لیول ڈیزائننگ کے بعد ہم ڈیٹیل ڈیزائننگ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہائی لیول جب ہم نے فائنڈ کر لی ڈیزائننگ تو پھر ہم اپنی ڈیٹیل ڈیزائننگ میں جاتے ہیں. ڈیٹیل ڈیزائننگ کے بعد ہم اپنی کوڈنگ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ وی کا ون جو ہے لائن وہ تو کمپلیٹ ہوئی کوڈنگ تک. کوڈنگ کے بعد ہم جب اس کی کوڈنگ سکسیسفلی کوڈنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کوڈنگ کمپلیشن کے بعد، ٹھیک ہے، وی گو فار یونٹ ٹیسٹنگ. ہم اپنی یونٹ ٹیسٹنگ میں جاتے ہیں. یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد ہم انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ، اگر ان کے ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں ان کو اگر آپ اس میں ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے تو جو آپ کی انٹیگریشن ہے
جو آپ کی ٹینشن ہے، جو آپ کی انٹیگریشن اور کی ٹیسٹنگ ہے وہ آپ کس طرح کریں گے. پہلے آپ نے ہر ایک ماڈیول کو اس کو سیپریٹلی ٹیسٹ کر لیا، بعد میں آپ نے انٹیگریشن اس کو انٹیگریٹ کیا ڈفرینٹ ماڈیولز کو، پھر اس کی ٹیسٹنگ کی، دین سسٹم ٹیسٹنگ اینڈ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ، پھر جو آپ کی سسٹم کی ٹیسٹنگ ہے اور ٹھیک ہے وہ اس کو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دین آپ اپنی سسٹم ٹیسٹنگ اور اپنی اس میں چلے جاتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ کی پروڈکشن، آپریشن اور مینٹیننس. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا ماڈل ہے، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹ ریکوائرمنٹ سے، اور اس کو ہم لے کے جاتے ہیں پروڈکشن، آپریشن اور مینٹیننس کے اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ آپ کے ڈفرینٹ فیسز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کی ڈیزائننگ بھی ہو رہی ہے، کوڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کی یونٹ ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سسٹم ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو فائنلی مینٹیننس فیس میں جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اٹس اے وی پروسیس ماڈل. وی پروسیس ماڈل ڈیزائن فار ٹیسٹیبلٹی ایمفیسز ویریفیکیشن. اس کا جو میجر ہم اس کو ایمفسائز کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، وہ ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے لیے کرتے ہیں. موسٹلی جب اس کو یوز کرتے ہیں وہ آپ کی ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ویریشن آف واٹر فال، اس کی جو اسٹرینتھس ہیں، ٹھیک ہے، انکریج وی اینڈ وی ایٹ آل فیسز، ٹھیک ہے. ویریفیکیشن ٹھیک ہے، ہر فیس کے اوپر آپ کا ویریفائی بھی ہو رہا ہے اور آپ کا ویلیڈیٹ بھی ہو رہا ہے تمام فیسز میں. ویکنیس کیا ہے؟ ڈز ناٹ ہینڈل آئٹریشن. اگر آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشنز آ رہی ہیں تو یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. چینجز کین بی مور ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. اگر آپ نے کوئی چینج اس میں لے آئے تو اس کو مینیج کرنا، اس چینج کو ڈپلوائے کرنا، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. گڈ چوائس فار سسٹم دیٹ ریکوائرز ہائی ریلائبلٹی سچ ایز پیشنٹ کنٹرول سسٹم. میڈیکل آپ کی امیجنگ ہے، میڈیکل سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے. تو بایو انفارمیٹکس ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو میڈیکل سسٹمز ہیں، ان میں ڈپلوائے کرنے کے لیے وی پروسیس ماڈل جو ہے یہ بیسٹ چوائس ہے، ٹھیک ہے. بس یہ اس کی جو ایک تو یہ آئٹریشن کو ہینڈل نہیں کرتا، اور اگر آپ کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ میں چینجز آتی ہیں تو ان چینجز کو ڈپلوائے کرنا، اس کو ہینڈل کرنا وہ تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا وی پروسیس ماڈل تھا. دین آپ کے پاس ریڈ جو ہے، ریڈ اسٹینڈ فار ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ. پاپولر ان دا 80s. جب 80s میں آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ آئی تھنک اٹ از 33 ایئرس بیک، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس ایک GRP تھا، ایک GRD تھا، ایک RAD تھا. تو جو RAD تھا یہ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے. GRP جائنٹ ریکوائرمنٹ پلاننگز، ٹھیک ہے. جو آپ کی جائنٹ ریکوائرمنٹ پلاننگ ہوتی ہے وہ آپ کا GRP ہے. جیڈ جائنٹ ایپلیکیشن ڈیزائن، جو آپ کی ایپلیکیشن ڈیزائن ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے. کنسٹرکشن، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہیوی یوز آف ٹول کوڈ جنریٹرز کے لیے. ٹائم باکس مینی پروٹوٹائپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. گڈ فار سسٹم ود ایکسٹینسو یوزر ان پٹ اویلیبل، جہاں پہ آپ کی زیادہ یوزر ان پٹ ہوتی ہیں، لائک آپ کے فارم فلنگ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. کورس آپ کے پاس جو ہے کمرشل آف دا شیل سافٹ ویئر. کورس اسٹینڈ فار کمرشل آف دا شیل سافٹ ویئر. بلڈ ویسٹ بائی ڈسین. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اویلیبل امیجیٹلی، آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں. پوٹینشلی اس کی کاسٹ بہت لوور ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ناٹ ایز ٹیلرڈ ٹو یور ریکوائرمنٹ، یا آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر. دیکھیں کمرشل آپ کوئی بھی سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہیں تو وہ ایک جنرلائز پروڈکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ WinZip یوز کرتے ہیں، WinRAR یوز کرتے ہیں، آپ اڈوب یوز کرتے ہیں، کوئی بھی سافٹ ویئر جو آپ کی ریکوائرمنٹ تو فلفل کرتا ہے لیکن 100% ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کرتا. تو یہ آپ کے پاس جو ہے ایک تو آپ کو فار ایگزامپل آپ کو مل جاتی ہیں، کاسٹ بہت لو، کیونکہ یہ ایک جنرلائز پروڈکٹ بنائی جاتی ہے نا. جب آپ جنرلائز پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی کاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو امیجیٹ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے اوپر میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ریممبر کسٹم سافٹ ویئر ریئرلی میٹس اٹس آئیڈیل ٹو کمپیئر دیٹ ریئلٹی ٹو کورس آپشن، ٹھیک ہے. تو کسٹمر سافٹ ویئر جو ہیں یہ نارملی آپ کو
اس کی سب سے جو بیوٹی ہے بینیفٹ ہے وہ کاسٹنگ ہے کہ لو کاسٹ میں آپ کو جو مل جاتا ہے. XP ایکسٹریم پروگرامنگ ناٹ اے مائکروسافٹ پروڈکٹ. یہ جو XP ہے اٹس ناٹ لائک جو ہم ونڈوز XP کی بات کر رہے ہیں, ناٹ اے مائکروسافٹ پروڈکٹ, پارٹ آف موومنٹ کالڈ اجائل ڈیولپمنٹ. یہ آپ کی جو اجائل ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کا پارٹ ہے. یہ XP ونڈوز XP والی نہیں ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی ونڈوز XP, یہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لائٹ ویٹ میتھڈولوجی. ٹھیک ہے, اس کی جو میتھڈولوجی ہے وہ لائٹ ویٹ ہے, اے بٹ کاؤنٹر کلچر. ٹھیک ہے, کرنٹلی از ووگ. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو ہائیلی انکریمنٹل آئٹریٹو یوز کرتے ہیں. اس کے ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں, ہم ڈیزائن دیکھتے ہیں اس کا. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹریم پروگرامنگ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے جو آپ کی XP اسٹینڈ فار ایکسٹریم پروگرامنگ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی ڈفرینٹ یوزر کی سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس آرکیٹیکچرل اسپائک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نارمل اسپائک ہے, یہ آپ کی ریلیز پلاننگ ہے, یہ آپ کے پاس آئٹریشن ہے, یہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس ٹیسٹ ہیں, اور یہ آپ کے پاس اسمال ریلیزز ہیں. تو آپ یوزر اسٹوریج میں دیکھیں کہ جو سسٹم میٹافور, ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو ہے یہ ریلیز پلاننگ میں جا رہی ہے, اور یہ آپ کی آ رہی ہیں ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں. یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی ریلیز پلاننگ ہے اس میں آتی ہیں. یہاں پہ ہم انسرٹن ایسٹیمیشن کرتے ہیں. یہاں پہ ہم جو آپ کا اسپائک ہے یہ ان ایسٹیمیشن کو کانفیڈنٹ چیک کرتا ہے. چیک کرنے کے بعد جو اگر اس میں کوئی, اور پھر یہ آپ کا ایک پلان ریلیز کرتا ہے. یہاں پہ آپ کی آئٹریشن ہو رہی ہے. اگر کوئی چینج آتی ہے, آئٹریشن مین اگر کوئی چینج آتی ہے تو یہ ٹھیک ہے نیو یوزر سٹوری پروجیکٹ, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ آئے گی, یہ اس کو پھر چیک کرے گا اینڈ دین, اور اگر اس میں چینج نہیں آتی تو یہ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے جو اس میں بگز آتے ہیں نیکسٹ آئٹریشن میں, یہاں پہ اگر ٹیسٹ اس کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں تو یہ اس کا جو اس کے بگز ہیں ان کو ریموو کرتا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ٹیسٹ سینیریوز ہیں. یہ جو آپ کی سٹوریز ہیں یہ ڈائریکٹلی آپ کی جو ٹیسٹ سینیریوز ہیں یہ آپ کے جو آپ کا ایکسیپٹنس ٹیسٹ ہے اس میں آ رہے ہیں, اور یہ فائنلی کسٹمر کا اپروول ہے, اور یہ آپ کی ایک اسمال ریلیز ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس انوالو ہیں ایکسٹریم پروگرامنگ کے اندر. ٹیسٹ سینیریوز ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, پروجیکٹ کی ویلاسٹی کتنی ہے, بگز ہیں, اس کے جو ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ ورژنز لانچ کر رہے ہیں وہ ہیں, آپ کی آئٹریشنز ہیں, آپ کی اسپائکس ہیں. یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی, ٹھیک ہے, آرکیٹیکچرل اسپائک سے لے کر فائنل آپ ایک اسمال ریلیزنگ تک آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے ڈفرینٹ آپ کے جو سٹیپس ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اس کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے, اس کو لیگلائز کرنے کے لیے. ایکسٹریم پروگرامنگ سیٹیبل فار اسمال گروپس. دیکھیں جو آپ کی اسمال کمپنیز ہوتی ہیں, فرمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کا چھوٹا سا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی ایکسٹریم پروگرامنگ کو یوز کیا جاتا ہے. attempts to minimize unnecessary work. ٹھیک ہے, جو آپ کا unnecessary work ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو minimize کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, uses an on-site customer. جو آپ کا آن سائٹ کسٹمر ہوتا ہے ہم اس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بیک سلائڈ میں واپس جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں کیا بات کی ہے کہ اس کی آپ کے پاس ڈفرینس جو ہیں وہ آپ کی کیا ہیں, اسمال, آپ کی جتنی بھی ریلیزز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے اسمال ریلیزز ہیں. یہاں بھی یہ بات کر رہے تھے ہم کہ یہ اسمال پیئر پروگرامنگ ہے, ریفیکٹرنگ ہے, اسٹوریز ایز آپ کی ریکوائرمنٹس بن جاتی ہیں. یو وانٹ گڈ ڈیولپرز اف یو یوز دس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گڈ سافٹ ویئر, اچھے سافٹ ویئر ڈیولپرز, ٹھیک ہے, جن کی پروگرامنگ بہتر ہے, جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو جانتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں جن کو پتہ ہے, تو آپ یہ اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں. تدر اجائل میتھڈولوجیز میں کیا ہے کہ اجائل ہیئر مین لائٹ ریڈیوس ڈاگس ہیں, ہائیلی ایٹریٹو ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں یوز کرتے ہیں, FDD میں یوز کیا جا رہا ہے, فیچر ڈرائیون ڈیولپمنٹ, XP ود مور ایمفیسس آن ڈاگس اینڈ پروسیسز. یعنی جو آپ کی ایکسٹریم پروگرامنگ ہے یہ زیادہ تر پروسیس مینجمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے.
ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ سافٹ ویئر کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں. جتنی اچھی آپ کی پروسیسز کی مینجمنٹ ہوگی, جتنا اچھے طریقے سے آپ پروسیسز کو امپروو کریں گے, اتنی ہی اچھی آپ کی مینجمنٹ ہوگی, اتنی ہی اچھی آپ کی ورکنگ ہوگی. جتنی آپ کی بہتر پروسیس امپروومنٹ نہیں ہوگی, پروسیس مینجمنٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اتنا ہی بہتر آپ سافٹ ویئر کو ڈیزائن اور ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو جو پروسیسز امپروومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے. جو آپ کی پروسیس امپروومنٹ ہے, جو آپ کی پروسیسز ہوتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ وداؤٹ پروسیس امپروومنٹ آپ اپنے سافٹ ویئر کو بہتر نہیں کر سکتے. اس میں آپ کے پاس AST بھی ہے, آپ کی اڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈائنامک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ بھی, جس کو ہم DSTM کہتے ہیں, یہ پاپولر جو یہ زیادہ تر آپ کو یورپ میں پاپولر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہوم گراؤنڈ ڈیولپرز often hide their agile adventures from management. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ ماڈلز آ رہے ہیں ایکسٹریم میں. ایک آپ کے پاس FDD ہے, ایک آپ کے پاس ASD ہے, ایک آپ کے پاس DSDM ہے. تو یہ آپ کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ان کے پروز اور کونز اگر ہم دیکھیں تو سملر ٹو XP کین ریڈیوس پروسیس اوور ہیڈ. یہ پروسیسز کیا ہیں, یہ اس کے اوور ہیڈ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. رسپانسو ٹو یوزر فیڈ بیک, جہاں پہ آپ کا یوزر فیڈ بیک کے لیے یہ زیادہ رسپانسو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کونس کیا ہیں کہ ریکوائرز کلوز مانیٹرنگ بائی PM پروجیکٹ مینیجر, میں ناٹ اسکیل ٹو لارج پروجیکٹ, ٹھیک ہے. یہ لارج انٹرپرائز پروجیکٹ مینجمنٹ میں یوز نہیں کی جا سکتے. often requires better quality developers, اور آپ کو better quality developers آپ کو required ہوتے ہیں ان کو ڈپلائمنٹ کے لیے. اب آپ کے پاس جو رف ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریشنل یونیفائڈ پروسیسز. ریشنل یونیفائڈ پروسیسز فرام ریشنل کارپوریشن, جنیرک ورژن از دا یونیفائڈ پروسیس. یہ کمرشلائز ہیں, ایکسٹینسو ٹول سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں, آبجیکٹ اورینٹیڈ ہیں, انکریمنٹل ہیں, جہاں جہاں چینجز آتی ہیں آپ اس کو آگے انہانس کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک چینج آئی اس کو موڈیفائی کیا, دوسرے اس کو موڈیفائی کیا. تو یہ انکریمنٹل ماڈل, جس طرح آپ کے پاس اسپائرل ماڈل تھا, ایکٹیویٹر ماڈل تھا, واٹر فال ماڈل تھا, پیور واٹر فال ماڈل تھا, کوڈ اینڈ فکس ماڈل تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کا انکریمنٹل اپروچ کو یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کے نیور ہیں. اب اگر آپ ریشنل یونیفائڈ پروسیس کو اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے جو فیسز ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, انسیپشن, ڈیلیبریشن, کنسٹرکشن اور ٹرانزیشن. یہ اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے یہ 4 فیسز ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ کا انسیپشن کا ہے, ایک آپ کا ڈیلیبریشن کا ہے, ایک آپ کا کنسٹرکشن کا ہے, اور ایک آپ کے پاس ٹرانزیشن کا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی ہے 4 فیسز. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کن کن ڈسپلنز میں جو ریشنل یونیفائڈ پروسیسز ہیں ہم ان کو کن کن ڈسپلنز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ڈپلوائے کر سکتے ہیں. نمبر 1, ہم ان کو بزنس ماڈلنگ میں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان کو ریکوائرمنٹس میں کر سکتے ہیں. پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بھی جو آپ کے سٹیپس ہیں, جو آئٹریشن ہیں, کہ یہ آپ کا انیشیل سٹیپ ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کے پاس یہ آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایلبوریشن کا نمبر 1, یہ نمبر 2 یہ آئٹریشن ہے. یہ کنسٹرکشن کا نمبر 1, یہ کنسٹرکشن کا نمبر 2, یہ انٹو گوز n, اور یہ آپ کی ٹرانزیشن ہے, ٹرانزیشن نمبر 1, ٹرانزیشن نمبر 2. تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو بزنس ماڈلنگ, دین ہم اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں, انالیسس اینڈ ڈیزائن کو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں,
امپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں. جب آپ اس کو اگین جب آپ کا بزنس ماڈل آ گیا, آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس فائنڈ کر لی. جب آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس فائنڈ کر لی تو پھر آپ اپنے انالیسس اور ڈیزائن کی طرف چلے گئے کہ جو آپ کا انالیسس ہے, جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ کس طریقے سے ہے. جب آپ نے اپنا انالیسس اور ڈیزائن کر لیا تو پھر آپ ٹو ورڈ امپلیمنٹیشن ٹیسٹ کے اوپر چلے گئے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. امپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے جب آپ نے اپنی امپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ کر لی تو پھر آپ اس کو ڈپلائمنٹ کی طرف چلے گئے. جب آپ نے اس کو ڈپلوائے کر لیا تو پھر آپ اپنی کنفیگریشن اینڈ چینج مینجمنٹ, تو آپ اپنی کنفیگریشن اور چینج مینجمنٹ میں چلے گئے. اور پھر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے بعد آپ کا وہ انوائرمنٹ ہے. تو یہ جو ریشنل یونیفائڈ پروسیسز ہیں یہ اس کا ایک سیکوینس ہے جس میں بزنس ماڈلنگ ہم اس میں اس کی یوز کرتے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس, انالیسس اینڈ ڈیزائن, امپلیمنٹیشن ٹیسٹ, ڈپلائمنٹ اینڈ سو آن. تو یہ آپ کے ڈفرینٹ فیسز ہیں جو یوز ہوتے ہیں ریشنل یونیفائڈ پروسیسز کے اندر. ریشنل یونیفائڈ جو پروسیسز ہیں ڈیولپ آئٹریٹیولی کہ آئٹریشن بیس کے اوپر کرتے ہیں. اگر آپ اس میں جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ آئٹریشنز ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے انیشیل اسٹیج سے لے کے ٹرانزیشن کی نمبر 2 تک لائک اٹس 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ سو آن. تو 8 ڈفرینٹ آئٹریشن اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشن کی بیس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو آپ کا آئٹریٹیولی ڈیولپ ہوتا ہے, مینیج آپ کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان تمام ریکوائرمنٹ کو مینیج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یوزز, ٹھیک ہے, یہ یو ایم ایل جو ہے یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج, جس میں آپ کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں, کلاس ڈائیگرام, سیکوینس ڈائیگرام, کولیبریشن ڈائیگرام, ایکٹیویٹی ڈائیگرام, سیکوینس ڈائیگرام. یہ جتنی بھی آپ کی یو ایم ایل ڈائیگرامز ہیں ان تمام کے لیے جو آپ کی یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج ہوتی ہے وہ یوز کرتا ہے. یہ آرٹیفیکٹس پروڈیوس کرتا ہے. یوز کمپوننٹ بیس آرکیٹیکچر, یہ کمپوننٹ بیس آرکیٹیکچر کو یوز کرتا ہے. ویژولی ماڈل سافٹ ویئر کمپلیکس, اس کے اندر جو آپ کی پروسیس مینجمنٹ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, ٹھیک. تو یہ دیکھیں ایک تو آپ کے پاس اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی یو ایم ایل لینگویج آ گئی, ٹھیک ہے. آپ کے ڈفرینٹ آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آرٹیفیکٹس کا پورا کورس ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ آرٹیفیکٹس, ٹھیک ہے. یوز کمپوننٹ بیس آرکیٹیکچر, یہ آپ کے ڈفرینٹ کمپوننٹ بیس آرکیٹیکچر کو یوز کرتا ہے. یہ ویژولی جو ہے یہ آپ کا جو ماڈل سافٹ ویئر ہے اس کے جو پروسیس مینجمنٹ ہے وہ کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک پورا فریم ورک بھی ہو سکتا ہے اور سیٹیبل فار لارج اسکیل سسٹم, جو آپ کی انٹرپرائز سسٹم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, جو آپ کے لارجر انفراسٹرکچر کے لیے سافٹ ویئر ڈیزائن کیے جاتے ہیں. یہ آپ کا وہاں پہ زیادہ آپ کا سیٹیبل ہے, زیادہ سکسیس ریٹ اس کا وہاں پہ ہے. اب ہمارے پاس ہم نے سارے ڈفرینٹ ماڈلز پڑھ لیے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ سارے ماڈلز اس لیے ڈسکس کیے ہیں, یہ ساری اپروچز آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہیں. مائٹ بھی اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورسز میں کچھ ماڈلز پڑھے بھی ہوں. یہاں پہ جو ہم اپنا کورس پڑھ رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا, اس کے اندر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور پھر اس بات کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے بیسیکلی اس کو ہر ماڈل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کتنے لائف سائیکل ماڈلز ہیں, اور ہر ماڈل کے بارے میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی پتہ ہونے چاہیے. کیونکہ جب آپ امپلیمنٹیشن فیز کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس انوائرمنٹ میں کس ماڈل کو ڈپلوائے کروانا ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر اس کو یہی نہیں پتا جب وہ اپنی ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرتا ہے تو ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرنے کے بعد یہ بات اس کو فوراً پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں اور میرے پاس یہ لائف سائیکل ماڈل ہیں. ان ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے
کون سا ماڈل بیسٹ ہے جو اس کے لیے فٹ ان ہو جائے گا. اگر اس کو یہ بات نہیں پتا کہ کون سا ماڈل بیسٹ ان ہے جو اس میں فٹ ان ہوگا تو تب تک وہ جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ سکسیسفل نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے اس سے پہلے جو اپنی پلاننگ کو جب سٹارٹ کیا تھا لاسٹ 2 لیکچر پہلے, کیونکہ سافٹ ویئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ کیا بات کی ہے, جو آپ کے پاس یہ ماڈل ہے, آئی تھنک لاسٹ لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جتنی بھی پلاننگ ہے, جتنی اچھی آپ کی پلاننگ ہے اتنا اچھا سافٹ ویئر ایرر آپ کا ریٹ کم آئے گا. اگر آپ کا پلاننگ ہی غلط ہے تو آپ کا سافٹ ویئر کے جو بھی ایرر ریٹ بڑھتا جائے گا. تو لائف سائیکل جو چوز کرنے کا جو پلاننگ ہے وہ یہی پلاننگ فیز ہے کہ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ ڈفرینٹ لائف سائیکلز ہیں, ان لائف سائیکل کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اگر میرے پاس اس طرح کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں تو یہ ماڈل اس میں بیسٹ ان ہے, اگر اس طرح کی آ رہی ہیں تو یہ ماڈل بیسٹ ان ہے. یہ ویریز بائی پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ کے اوپر ویری کرتا ہے. اب میں یہ پہلا پوائنٹ آپ کو یہی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہر ایک آپ کے پاس ایک ویب بیس سسٹم ہے, اس کے لیے کچھ اور ماڈل آپ کو چاہیے. اب ویب بیس کے اندر بھی 10 طرح کے ویب بیس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس ہے تو 10 ٹائپس کی ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز ہو سکتی ہیں. تو آپ کو جو پروجیکٹ ہے یہ آپ کی پروجیکٹ اورینٹڈ بیس اپروچ ہوتی ہے کہ کس پروجیکٹ کے اوپر آپ اپنی کس طرح کی ریکوائرمنٹس کو ڈپلوائے کریں گے, کس طریقے کی ریکوائرمنٹس کو آپ فلفل کروائیں گے. تو پہلے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ویریز کرتا ہے بائی پروجیکٹ, کہ ہر پروجیکٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ ماڈل ہو سکتا ہے اور سیم بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن یور ریکوائرمنٹس, ٹھیک ہے. یہ آپٹ ہوتا ہے فار آئٹریٹو اور انکریمنٹل. یہ آپ کا آئٹریٹو بھی ہو سکتا ہے اور انکریمنٹل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کہ اس کو ہم آئٹریٹو ماڈل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو انکریمنٹل ماڈل بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاؤ ویل آر ریکوائرمنٹس انڈرسٹوڈ, کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کتنا اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. واٹ آر دا رسک, کس ٹائپ کے رسک اس میں انوالو ہیں. از دیر اے فکس ڈیڈ لائن, ٹھیک ہے. اب یہ جو لائف سائیکل ماڈل ہے یہ کچھ پوائنٹس کے اوپر آپ چوز کرتے ہیں کہ نمبر 1 پروجیکٹ کس ٹائپ کا ہے, آئٹریٹو ہے یا انکریمنٹل اپروچ یوز کریں گے. ہاؤ ویل آر ریکوائرمنٹ انڈرسٹوڈ, کتنی ریکوائرمنٹس آپ کو سمجھ آئی ہیں. کہ واٹ آر دا رسک, اس کے اندر کون کون سے رسک پاسبل ہیں. از دیر اے فکس ڈیڈ لائن, کہ آپ کے پاس کوئی فکس ڈیڈ لائن ہے یا کوئی فکس ڈیڈ لائن نہیں ہے. ہاؤ ایکسپیرینس ان دا ٹیم آر کسٹمر, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی ٹیم ہے ان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں سی دا ٹیبل ان ایم سی کونل, یہ آگے ایک ٹیبل ہے جس کے اندر ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی ریکوائرمنٹ چاہیے, کون کون سی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے. تو جو لائف سائیکل آپ کا ماڈل ہے, جو اب لائف سائیکل ماڈل چوز کرنے جا رہے ہیں وہ سرٹن ان کوشچن کے اوپر بیس کرتا ہے. جب تک آپ کو یہ کوشچنز ہی نہیں پتا اور آپ کو یہ تمام لائف سائیکلز کے ڈرا بیکس نہیں پتا, ایڈوانٹیجز نہیں پتا, تو آپ اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. اب ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں. انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز 1074 یہ کہتا ہے اسٹینڈرڈ فار ڈیولپنگ سافٹ ویئر پروسیس, کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, کن کن پوائنٹس کو فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1 لائف سائیکل ماڈل سلیکشن. سب سے پہلے کہ IEEE 1074 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں اور آپ نے ایک پروجیکٹ کو مینیج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لائف سائیکل ماڈل کی سلیکشن آنی چاہیے. کہ جو لائف سائیکل ہے وہ جو آپ کا ماڈل ہے اس کی سلیکشن کہ کون سا ماڈل بیسٹ ہے. سیکنڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز کے بارے میں پتہ ہو کہ جو پروجیکٹ ہے اس کے جو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں وہ کس طریقے سے مینیج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے پوسٹ ڈیولپمنٹ بھی لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا, پری ڈیولپمنٹ بھی پڑھا تھا, ڈیولپمنٹ پروسیس بھی پڑھے تھے اور انٹیگرل پروسیس بھی پڑھے تھے. ہمیں لاسٹ لیکچر میں ساری چیزیں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں نے پڑھائی تھی. تو پھر آپ کے پاس پری ڈیولپمنٹ پروسیسز کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ پروسیسز کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے.
پوسٹ ڈیولپمنٹ پروسیسز کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آپ کے انٹیگرل پروسیسز کون کون سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی IEEE 1074 میں مینشنڈ ہیں. جب آپ ان تمام چیزوں کو شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جو آپ نے اپنا ایکچوئل پروجیکٹ رن کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پروجیکٹ کس طرح کا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے آپٹ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں. پلاننگ کے اندر پلاننگ آر نتھنگ بٹ پلاننگ از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ دیکھے جائیں تو آپ انسان کہتے ہیں کہ پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وداؤٹ پلاننگ ٹھیک ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پلاننگ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے پلاننگ میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارے چیزیں ہم دیکھیں گے، لائف سائیکل ماڈل کی سلیکشن دیکھیں گے، پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ہم پلاننگ میں دیکھیں گے. کیونکہ جب تک آپ کی پلاننگ نہیں ہے آپ ایک اپنا پروجیکٹ سکسیسفلی رن ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے plans are nothing but planning is everything. پلاننگ کے اندر ٹھیک ہے اب آپ کا preliminary planning جو starts on day 1 from very first day from the scratch of the project آپ کی پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایون ان دا پری پروجیکٹ فیز، ایون آپ پری پروجیکٹ فیز میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی پلاننگ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. شوڈ ناٹ بی کنڈکٹیڈ ان سیکریٹ. ٹھیک ہے، نیڈ بائی ان اینڈ اپروول ویری امپورٹنٹ، یعنی کیا کیا چیزیں بائی کرنی ہیں ان کا اپروول کون دے گا، ویری امپورٹنٹ اسٹیپ بوتھ فرام ابو اینڈ بلو. ٹھیک ہے، تو پلاننگ کے اندر آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے آپ فرسٹ ڈے سے ہی اس کی پلاننگ آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ میں کون کون سے پیرامیٹرز ہیں، آپ کو کتنی چیزیں چاہیے، آپ اس کو کس طریقے سے رن کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ اپنی فرسٹ ڈے سے ہی پلاننگ میں جو سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے یور پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس، ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈفرینٹ کوشچنز کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ اگر ہم اس کو پڑھیں وائی، واٹ، ہاؤ، ڈو، ڈن. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے یہ ڈفرینٹ فیسز ہیں. ٹھیک ہے، وائی، واٹ، ہاؤ، ڈو، ڈن. وائی مین کہ جو ڈیلیوریبل ہیں، ٹھیک ہے، ROI، ٹھیک ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، واٹ SOW جو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، دین ہاؤ ڈیزائن اسپیسیفیکیشن میں کیا کیا آئے گا. ٹھیک ہے، SDB کیا ہے، لائف سائیکل کون سا چوز کیا ہے. ڈو ایگزیکیوشن پروسیسز کیا ہیں آپ کے، آپ اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے. ڈن. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ وائی کے اندر آپ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وائی کے اندر آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے انیشیٹ ہو رہے ہیں. 1 کے اندر ان تمام کو آپ پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا واٹ ہے. ڈو اٹ کے اندر آپ وہ سارے پروسیسز آپ کے کنٹرول اور دین ایگزیکیوٹ، یعنی یہ آپ کا انیشیٹ ہوا، یہ پلاننگ فیز میں گیا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں جن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں یہ آپ نے سینڈ کیے پلاننگ میں، پلاننگ سے یہ ایگزیکیوشن میں آئے، پھر یہ یہاں پہ کنٹرول ہوئے اور لاسٹ میں ڈیڈ اٹ آپ نے اس کو جو ہے کلوز کر دیا. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو پروسیسز ہیں وہ ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وائی، ٹھیک ہے، کیوں آپ کو ڈیلیوریبلز، واٹ آپ کے SOW، ہاؤ ڈیزائن اسپیسیفیکیشن، ڈو ایگزیکیوشن ڈن. تو یہ آپ کا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز ہیں. اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کو سرٹن اسٹیپ سے لے کے کمپلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سکسیس ریٹ آپ کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں اپنے سٹیپس کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو فیلئر ریٹ ہے وہ آپ کا انکریز کر جائے گا. تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروسیسز ہیں وہ ان میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں. اب ہمیں پرائمری پلاننگ سٹیپس میں کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ اسکوپ اینڈ آبجیکٹیوز، کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، وہ پروجیکٹ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کا کلائنٹیج کون ہے، اس کو یوز کون کرے گا.
ٹھیک ہے اس کے اسکوپ کیا ہیں، اور آفٹر دا کمپلیشن آف دیٹ پروجیکٹ ٹھیک ہے ان کو کیا کیا آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں، ان کو کیا کیا ریزلٹس چاہیے، ٹھیک ہے وہ کن کن چیزوں کے ان کو جو ریزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ نے ان تمام کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ اسکوپ اینڈ آبجیکٹیوز، یہ کرنے کے بعد دین کیا چیز ہے آپ کے پاس، پروجیکٹ آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ اس کی آرگنائزیشن کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کی کمپنی میں کس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کا رن ہوگا، ٹھیک ہے وہ جو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ٹھیک ہے اس کمپنی کا چارٹر کیا ہے، اس کمپنی میں اس کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ نے پروجیکٹ رن کرنا ہے وہ ایک سرٹن کمپنی کے لیے رن کرنا ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے، وہاں پہ ان کے پاس ہارڈ ویئر کون سا ہے، سافٹ ویئر کون سا ہے، انہوں نے اس کو کس پلیٹ فارم پہ رن کرنا ہے، یہ جتنی چیزیں یہ ساری کی ساری آپ اپنی پروجیکٹ آرگنائزیشن انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں۔ دین انالائز پروجیکٹ کریٹسٹکس، کہ جو پروجیکٹ کی کریٹسٹکس ہیں وہ آپ نے ون بائی ون ان تمام کو انالائز کرنا ہے، ان تمام کو انالائزیشن کے بعد پھر آپ آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ پروڈکٹس اینڈ ایکٹیویٹی، کہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی اس ایک پروجیکٹ میں 20 ایکٹیویٹیز ہوں گی، 25 ایکٹیویٹیز ہوں گی، پھر ہر ایکٹیویٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ٹاسک آپ نے پرفارم کرنے ہیں پھر آپ نے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز اور ٹاسک کو جو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر آپ ایسٹیمیشن کی طرف جائیں گے کہ ایسٹیمیٹ ایفرٹ فار ایچ ایکٹیویٹی، ہر ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، جو آپ کی ایسٹیمیشن ہے آپ کو 10 منٹ چاہیے، آپ کو 5 منٹ چاہیے، آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے، تو جو ایسٹیمیشن آف ٹائم ہے آپ وہ فائنڈ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے ایسٹیمیشن فائنڈ کر لی تو آئیڈینٹیفائی رسک، اب جو آپ کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کا اسکوپ ڈیفائن کر لیا، آپ نے اس کا آرگنائزیشن انوائرمنٹ دیکھ لیا، اس کے کریکٹرسٹکس کو انالائز کر لیا، اس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے اس کی ایسٹیمیشن فائنڈ کر لی۔ اب آپ نے اس کے رسک فائنڈ کرنے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں کون کون سے رسک ہرڈلز آ سکتے ہیں، کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، کیا کیا پرابلمز جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے رسک مینجمنٹ جو ہم نے پڑھی تھی، رسک کا انالیسس کرنا ہے، رسک انالیسس کرنے کے بعد ایلوکیٹ ریسورسز، اب آپ کے جو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ آپ نے ٹھیک ہے اس میں مین پاور بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، آپ کو ہارڈ ویئر بھی ہے، وہ جتنے بھی ریسورسز ہیں آپ وہ ساری کی ساری کس طریقے سے ان کا لوکیٹ کریں گے۔ اور لاسٹ میں ریویو اینڈ کمیونیکیٹ پلان، ٹھیک ہے جو سب سے لاسٹ ہے کہ جو آپ کا پلان ہے اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کریں گے کہ کوئی پرابلم تو نہیں رہ گیا اس کے اندر، ایک دفعہ پھر اسکوپ دیکھ لیا ٹھیک ہے، اس کے کریکٹرسٹکس دیکھ لیے، اس کے رسک دیکھ لیا، اس کی ایکٹیویٹی دیکھ لی، ایسٹیمیشن دیکھ لی، ٹائم مینجمنٹ دیکھ لی، کاسٹ مینجمنٹ دیکھ لی، کنفیگریشن مینجمنٹ دیکھ لی، 9 جو نالج ایریاز ہیں پی ایم آئی کے آپ نے ان تمام کو ایک دفعہ دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد اب آپ نے اس کو ایک دفعہ ریویو کیا، اگر وہ آپ کو ٹھیک لگا ٹھیک ہے آپ اس پلان پہ سیٹسفائی ہیں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آیا تو پھر آپ وہ پلان جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پرائمری پلاننگ سٹیپس ہیں کہ ہم جب کسی بھی پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں تو جو آپ کے پلاننگ سٹیپس ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ یہ سٹیپس ہیں۔ دین آپ کے پاس جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک پلاننگ ہو گیا اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہو گیا، آپ کی پروڈکٹ آ گئی کہ آپ نے کس ٹائپ کی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کرنی ہے۔ اب پلاننگ ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں پلاننگ ڈاکومنٹ میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ایس ٹی پی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان، یہ جو آپ کا سافٹ ویئر اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں جو اس کی ایبریویشن ہے ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں ایس ٹی پی۔ جو آپ کا ایس ٹی پی ہے یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان ہے۔ ایس کیو اے پی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان، یہ آپ کے پاس ایس کیو اے پی ہے۔ پھر آپ کے پاس
SCMP ہے یہ اکثر جاب انٹرویوز میں ٹیسٹ میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے جی STP SQAP کیا ہوتا ہے جی SCMP کیا ہے. تو یہ آپ کو ایبریویشن بڑی اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان. اب جو STP ہے اس میں ہم اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو کا پلان ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا پلان ہے سافٹ ویئر کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے کتنے فیسز رکھے ہیں آپ نے رکھنے ہیں اس کی پلاننگ کس طرح کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ اپنی ڈسکس کرتے ہیں یہ اپنی آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. دین آپ کے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹھیک ہے. کوالٹی ایشورنس جو پلان ہے SQAP کہ جب آپ نے سافٹ ویئر بنا لیا اب اپنے اس کی جو کوالٹی میئر کرنی ہے اس کا جو کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ جو کوالٹی پلان آپ نے ان کو دیا تھا یہ ان سٹینڈرڈس کے اوپر فلفل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے. یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان کے اوپر آ جائیں گے جس کو ہم SCMP کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر کا پلان ہے جو آپ کے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ کا پلان ہے کہ آپ نے اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر کنفیگریشن کا جو پورا جو پلان ہے جو آپ کا جو پورا مینجمنٹ کا پلان ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جائے گا. دین آپ رسک مینجمنٹ پلان کی طرف چلے جائیں گے کہ اس پورے پلان میں کس کس ٹائپ کے رسک آ سکتے ہیں ان رسکس کو آپ کس کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان تمام رسک کو آپ کس طریقے سے ڈپلوائے کر سکتے ہیں اپنے رسک مینجمنٹ پلان کے لیے. اب آپ دیکھیں گے پلاننگ ڈاکومنٹس میں آپ نے STP بنا لیا آپ نے SQAP بنا لیا آپ نے SCMP بنا لیا آپ نے اگر رسک آئیں گے تو آپ اس کو مینیج کس طرح کریں گے اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں گے اس کو ریموو کس طرح کریں گے. پھر آپ نے سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ پلان جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پروسیس امپروومنٹ ہوتی ہے جو سافٹ ویئر کے پروسیسز ہوتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر میں ڈفرینٹ پروسیسز ہیں تو اگر کوئی سافٹ ویئر کے پروسیسز کو امپروو کرنا ہے ان دا ٹرمز آف ٹائم ڈیلے کمیونیکیشن پرفارمنس ٹھیک ہے ان دا ٹرمز آف یوزیبلٹی یا آپ اس کو زیادہ ریلائبل بنانا چاہتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سافٹ ویئر یہ آپ کے سارے سافٹ ویئر پروسیس آپ یہاں پہ اپنے سافٹ ویئر پروسیس کی جو پلان ہے اس کو دیکھیں گے کیا اس کو امپروو کرنا ہے ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان کو دیکھیں گے مائگریشن پلان کو دیکھیں گے آپریشن پلان کو دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ پلاننگ ڈاکومنٹس میں یہ ساری چیزیں آپ کی انوالو ہو جاتی ہیں. STP بھی آ گیا SQAP بھی آ گیا ٹھیک ہے SCMP بھی آ گیا رسک مینجمنٹ پلان بھی آ گیا کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بھی آ گیا مائگریشن پلان بھی آ گیا اور آپ کے پاس آپ کا آپریشنل پلان بھی آ گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی پلاننگ ڈاکومنٹ میں آتی ہیں. اب پلاننگ ڈاکومنٹ میں دا پروجیکٹ مینیجر ٹھیک ہے نیڈ ٹو چوز وچ ڈاکومنٹس آر اپروپریٹ. اب بینگ اے پروجیکٹ مینیجر ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں تو ہر ایک پروجیکٹ میں نہیں چاہیے ٹھیک ہے. کہیں آپ کہیں گے یہ A to Z میں چاہیے تو آپ کو STP چاہیے آپ کو SQAP چاہیے آپ کو SCMP چاہیے. تو یہ جتنے بھی ہم نے ابھی پلاننگ ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کیا ہے یہ ٹھیک ہے جو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر نیڈ ٹو چوز وچ ڈاکومنٹس آر اپروپریٹ کہ اس انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں کس طرح کے اس کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں. ڈاکس ڈو ناٹ ہیو ٹو بی لینتھی. جو آپ کی اسمال سیٹ ہوتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پلان یا آپ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے اس کا کیا پلان ہے ٹھیک ہے اس کا انالیسس ڈیزائننگ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کوڈنگ مینٹیننس ڈپلائمنٹ آپریشن ساری چیزیں. رسک مینجمنٹ پلان ٹھیک ہے کہ جو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے رسک کاؤنٹر ہوں گے ان رسک کی مینٹیننس ان رسک کا ریموول ٹھیک ہے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان اور سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان یہ ساری چیزیں ہم اپنی پلاننگ ڈاکومنٹس کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب پلاننگ ڈاکومنٹ کے اندر پروجیکٹ ROI انالیسس ٹھیک ہے ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو آپ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن ریٹ کیا ہوگا اس پہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے لاس تو نہیں ہو رہا. آپ نے وہ سارے کا سارا پورا ڈیٹیل آپ نے انالیسس کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ آف ورک جو آپ کا SOW ہے کہ جو آپ کے ٹاسک ہیں بعض دفعہ
ٹھیک ہے آپ پراپرلی اپنا SOW ہی فائنڈ نہیں کر سکتے. تو جو آپ کا اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے وہ آپ نے کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے, جو آپ کا ٹاسک ہیں, ٹھیک ہے وہ کون کون سے ٹاسک ہیں. تو جو آپ کا SOW ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. پروجیکٹ کا چارٹر, ٹھیک ہے اب آپ کو جو پروجیکٹ ہے اس کا چارٹر, ٹھیک ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیشن کے لیے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان آپ کے پاس کیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا ہے, ٹھیک ہے کتنے اسٹیپس بنائے ہیں, ٹھیک ہے اس پلان کو آپ نے فالو اپ کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے آپ نے اس پلان کو یوز کیسے کرنا ہے. بجٹنگ, آپ کا بجٹ کتنا ہے, آپ کی کاسٹنگ کتنی ہے, ٹھیک ہے جو آپ کی بجٹنگ ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے. دین آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کی رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس کے جو آپ کو یہ اس کو بولتے ہیں RAM, یہ آپ کا ریم نہیں ہے, رینڈم ایکسیس میموری نہیں ہے, یا آپ کی رسپانسبلٹی اسائنمنٹ میٹرکس ہے. پھر آپ کے پاس رسک مینجمنٹ پلان ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ اپنی پلاننگ ڈاکومنٹس میں کرتے ہیں کہ جو آپ کا اس میں آپ دیکھیں جو زیادہ آپ کی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے SOW ہے اور آپ کا SPMP ہے, ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ آپ کی امپورٹنٹ ہیں, باقی بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن پلاننگ ڈاکومنٹس میں یہ دونوں پیرامیٹرز آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب ہم نے یہاں پہ جو کیا بات کی تھی, جب ہم تھوڑا بیک جائیں کہ ڈاکومنٹس میں وی ہیو 2 ٹائپس آف ڈاکومنٹ, نمبر 1 از دیٹ پلاننگ اینڈ نمبر 2 از دیٹ پروڈکٹ. اب ہم نے پلاننگ ڈاکومنٹس کو تو ڈسکس کیا, اب ہم جاتے ہیں ٹو ورڈ پروڈکٹ ڈاکومنٹس کے اوپر. پروڈکٹ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آف نیڈ, وائی یو نیڈ دس سافٹ ویئر, جو پہلا اسٹیپ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ آف نیڈ. سسٹم انٹرفیس اسپیسیفکیشن, جو آپ کا سسٹم ہے جو اس کے ڈفرینٹ انٹرفیسز ہوں گے ان کی اسپیسیفکیشن. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, اس کو ہم SRS کہتے ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. یہ جو آپ کا SRS ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن اسپیسیفکیشن, کہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے جو اس کو ہمیں ڈیزائن کرنا ہے اس کی اسپیسیفکیشن. سافٹ ویئر ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن پلان. دین آپ کے پاس یوزر ڈاکومنٹیشن, ٹھیک ہے, اور سپورٹ پلان اور مینٹیننس ڈاکومنٹیشن. تو جو آپ کے پاس پروڈکٹ ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں کہ نمبر 1 آپ کو اسٹیٹمنٹ آف نیڈ, آپ کو سسٹم انٹرفیس کی اسپیسیفکیشن, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کی اسپیسیفکیشن, سافٹ ویئر ڈیزائن کی اسپیسیفکیشن, سافٹ ویئر ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن پلان اور یوزر کی ڈاکومنٹیشن. اور اس کے بعد آپ کا سپورٹ کا پلان کیا ہے, مینٹیننس کس طرح کی ہے, ڈاکومنٹیشن کس طرح کی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پروڈکٹ ڈاکومنٹس میں آنی ہیں. یعنی پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ آف نیڈ, وائی یو نیڈ, سسٹم انٹرفیس کے سسٹم کی کیا آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر کا جو SRS ڈاکومنٹ ہے وہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ, سافٹ ویئر کی ڈیزائن کی اسپیسیفکیشن, کہ اس ڈیزائن کو بنانے جو آپ نے بنانا ہے اس کی کیا کیا اسپیسیفکیشن ہے. آپ نے ویلیڈیٹ اور ویلیڈیشن پلان, جو اس کو اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے اور ویلیڈیٹ کرنا ہے تو اس کا آپ کے پاس کیا پلان ہے, آپ اس کی ویلیڈیشن کس طرح کریں گے, ٹھیک ہے, اس کی ویریفیکیشن کس طرح کریں گے, جو یوزر کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کس ٹائپ کی ہوگی. اس کے بعد جب سارا جب آپ نے اس کو ڈیزائن کر لیا, آپ نے اس کا SRS بنا لیا, آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کر لیا, اس کا آپ نے ویریفیکیشن پلان دے دیا, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سپورٹ پلان بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلمز آتے ہیں تو ان پرابلمز کو کس طرح آپ انکاؤنٹر کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آپ کا سپورٹ پلان کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کس طرح کرنا ہے. مینٹیننس ڈاکومنٹیشن, کہ لاسٹ میں آپ کے پاس جو مینٹیننس ہیں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہیں, کوئی ایشوز آتے ہیں تو اس کی مینٹیننس کس طرح ہوگی, اس کی ریکوری کس طرح ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی مینٹیننس کے اندر آتی ہیں. اب سافٹ ویئر ہم نے اگر آپ کو دیکھیں تو میں نے یہاں پہ MC کونل بک کی بات کی تھی اس سلائیڈ میں, سی دا ٹیبل ان دا MC کونل. یہ آپ کے اب ہم یہاں پہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ڈاکومنٹس آ گئے. پروڈکٹ ڈاکومنٹس کے بعد سافٹ ویئر پروجیکٹ سروائیول گائیڈ, ٹھیک ہے. MC جو کونل بک ہے اس کے اندر اگر آپ, میں نے یہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, www.construct.com پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گڈ کنٹینٹ آن لائن کیا ہے, ڈاکومنٹس کس طرح بنائے جاتے ہیں,
ان کے سکیجولز کس طرح بنائے جاتے ہیں, اس میں کون کون سی چیک لسٹ کس طرح کی جاتی ہیں, اور آپ کے پاس ایک پورے پروجیکٹ ویب سائٹ ٹیمپلیٹ گیون ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سافٹ ویئر پروجیکٹس جو آپ کی سروائیول گائیڈ ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا, اس کو آپ اس ویب سائٹ کو ضرور سروے کریں. یہاں سے آپ کو ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے کہ جو پروجیکٹ پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے, ان کو آپ کس طرح یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کو کیس سینیریوز مل جائیں گی, ڈفرینٹ آپ کو کیس اسٹڈیز مل جائیں گی, وہ آپ لازمی اس سائٹ کو لازمی چیک کیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریئل ٹائم جو ہم اپنی پروجیکٹ پلاننگ کرتے ہیں اس کو ڈپلائمنٹ کے ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پلاننگ کے اندر اب جو آپ کے پاس ہے جو ڈفرینٹ کوشچنز آتے ہیں, فرسٹ کوشچن جو آپ کا ریز ہوتا ہے وہ کوشچن آپ کا ریز ہوتا ہے ہاؤ مچ ول اٹ کاسٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹنگ کیا ہے, کتنا یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ 3 ملین میں ختم ہوگا, 20 ملین میں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, 200 ملین کا پروجیکٹ ہے, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, کتنا ٹائم لے گا یہ کمپلیشن کے لیے. دین تھرڈ کوشچن آپ کے ذہن میں جو آتا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل ول اٹ ٹیک, کتنے ریسورس پاور چاہیے, کتنے آپ کو مین پاور چاہیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. واٹ مائٹ گو رانگ, کیا کیا چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب پلاننگ کے اندر ہم اپنی کاسٹنگ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ٹائم کتنا لگے گا, ریسورسز کتنی ریکوائرڈ ہیں, اور کیا کیا پرابلمز ریز ہو سکتے ہیں, اگر ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنی پلاننگ فیز میں دیکھتے ہیں. اب پلاننگ کے اندر آپ کی اور کیا چیزیں ہیں کہ آپ کی اسکوپنگ, کہ آپ کی اس پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے. ایسٹیمیشن دیکھتے ہیں کہ اس کی ایسٹیمیشن, ٹھیک ہے, وہ ایسٹیمیشن کا ہم نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے کہ کاسٹ ایسٹیمیشن کے ڈفرینٹ میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں, ہم ڈسکس کریں گے کہ کاسٹ ایسٹیمیشن آپ کس طرح کرتے ہیں. رسک, کیا کیا رسک اس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اسکیجولنگ کس طرح کریں گے کہ جو آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز میں جو سب ٹاسک ہیں ان میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس کے اندر کون کون سے رسکس ہیں. یہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کے رسکس ہیں, ان تمام چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے جو آپ کی اسکیجولنگ ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور کنٹرول اسٹریٹجی کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے, آپ نے کنٹرول اسٹریٹجی کیا بنائی ہے, آپ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے, یہ آپ کے پاس آپ کی کنٹرول اسٹریٹجی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنی پلاننگ کی فیز میں دیکھتے ہیں. پروسیسز کے جو ایشوز آتے ہیں, کیا کیا پروسیس ایشوز آ سکتے ہیں. یو وانٹ اے فیئرلی سفسٹیکیٹڈ پروسیس ود آؤٹ incurring much overhead. ٹھیک ہے, ریمبر پروجیکٹس آر آفن لارجر دین they first appear, easier to loosen to much process than add later. ٹھیک ہے, کہ یہ ایشوز آپ کے جو ہیں یہ آپ کے پروسیسز کے اندر آ سکتے ہیں کہ easier to loosen to much process than add later. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پلان ہے, جو آپ کا پلان ایوالو کر رہا ہے اوور ٹائم. ٹھیک ہے, ایٹ اینڈ آف فیز بلو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ہے, یہ آپ کے پاس جو آپ کی ریکوائرمنٹ کا انالیسز ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ڈیزائن ہے, یہ ڈیٹیل ڈیزائن, یہ امپلیمنٹیشن, یہ آپ کے پاس سسٹم ٹیسٹنگ, اور یہ آپ کے پاس آپ کا جو ٹیسٹ آپ کا ایکسیپٹ ہوا ہے یہ وہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ اینڈ فنکشنل اسپیسیفکیشن کے اندر یہ آپ کی جو ہے یہ بیس لائن ہے, یہ آپ کے پاس اس کی جو اسپیسیفکیشن آ گئی, پھر آ گیا, اور یہ آپ کے پاس فائنل آ گیا. اسی طرح آپریشنز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینجمنٹ پلان پورے کا پورا اس کو اپڈیٹ کیا, پھر اپڈیٹ کیا, پھر اپڈیٹ کیا. اب جو چینجز اکر ہوتی جا رہی ہیں آپ اس کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اور آپ ٹو ورڈ فائنل آ گئے. دین آپ کے پاس ریکوائرمنٹ انالیسز رپورٹ کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی ڈیزائن رپورٹ ہے, پھر آپ کی ڈیٹیل ڈیزائن رپورٹ میں آپ کی یوزر گائیڈ ہے, کوڈ ہے, سسٹم کی ڈسکرپشن ہے, پھر اپڈیشن ہے, پھر فائنل اینڈ لاسٹ میں آپ بالکل فائنل میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ کی بلڈ ٹیسٹ پلان, جو اپنے ٹیسٹ پلان جو بلڈ کیے ہیں یہ آپ کے ان کے ریزلٹس آ گئے. پھر آپ کے پاس انالیٹیکل ٹیسٹ پلان ہے, پھر سسٹم ٹیسٹ پلان ہے, پھر اس کے ریزلٹ آ گئے. پھر آپ کے پاس جو آپ کا ایکسیپٹنس ہے, یہ ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کو یہاں پہ ہم ان کو 1 by 1 ڈسکس کر رہے ہیں. لاسٹ میں آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ
آپ کی ہسٹری ہے، اپڈیٹ دین اپڈیٹ اور پھر اس کو فائنل کیا. تو یہ آپ کو ناساز مینیجرز ہینڈ بک فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، یہ میں نے وہاں سے اس پلان کو لیا ہے، یا وہاں جا کے اس کو اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو ان کی ڈیٹیلز بھی اور مل جائیں گی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو پلان ہے، سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان، سم کنسیڈر اٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ان دا پروجیکٹ along with SRS system سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. ٹھیک ہے کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے، اس کے ساتھ اس کو یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ود SRS. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کین بی سین از این ایگریگیشن آف ادر کو ڈاکومنٹ ایوالوز اوور ٹائم ایز پیسز کم ٹوگیدر. تو یہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو SRS ہوتا ہے یہ لنکڈ ہوتا ہے، اور یہ آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کے سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں ہم یوز کرتے ہیں. SDP اور SPMP، ٹھیک ہے، اس کے جو فنڈامنٹل سیکشنز ہیں جس میں ہم یہ چیزیں چیک کرتے ہیں: پروجیکٹ کا اوورویو، پروجیکٹ کس ٹائپ کا ہے، ڈیلیوریبلس کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نے ڈیلیور کرنی ہیں، پروجیکٹ کی آرگنائزیشن کیا ہے، مینیجریل پروسیسز کون کون سے ہیں جو آپ کی مینجمنٹ کے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیکنیکل پروسیسز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا بجٹ کیا ہے اور آپ کی اسکیجولنگ کیا ہے. ہم جب بھی اپنے SDP یا SPM کی بات کرتے ہیں، ہم SDP SPM کی ایبریویشن پیچھے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس آپ کے سٹیپس ہیں، یہ فنڈامنٹل سیکشنز ہیں کہ پروجیکٹ کا اوورویو، ٹھیک ہے، آپ کے ڈیلیوریبلس کیا کیا ہوں گے، پروجیکٹ کی آرگنائزیشن میں کہاں یوز ہوگا، ٹھیک ہے، مینیجریل پروسیسز کون کون سے ہیں، ٹیکنیکل پروسیسز کون کون سے ہیں، بجٹ کتنا ہے، اور آپ کی اسکیجولنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ. لاسٹ میں آپ کے پاس کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان ہے. ٹھیک ہے، often a section of SPMP describe information flow to all parties. دیکھیں اس پروجیکٹ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کے انوالو ہیں، ٹھیک ہے، گیدرنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ انفارمیشن، ان تمام کے درمیان انفارمیشن کو گیدر کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آپ کے کمپنی میں، ٹھیک ہے، جو آپ کا سینئر پروجیکٹ مینیجر ہے، پروجیکٹ مینیجر ہے، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، سسٹم انالسٹ ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بہت ضروری ہے. آپ کی ڈیلی نہیں، ویکلی، منتھلی، جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کی میٹنگز ہونی چاہیے، ان میٹنگز میں ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے کسی فیز پہ تو اس پرابلم کو ارلی سٹیج پہ کاؤنٹر کر لیا جائے، اور وہ پرابلم آپ کے ایٹ دا اینڈ رزلٹ میں نہ جائے اور آپ کو ساری چینجز نہ کرنی پڑے. تو یہ ہم منتھلی، ویکلی، ڈیلی، ٹھیک ہے، اس سے ہم اپنی رپورٹس لے کے تو ہم اپنے پلان کو بہتر کر سکتے ہیں. تو جب آپ سارا کام کر لیتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف جو ہے کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے تھرو آپ اپنے پروجیکٹ کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. کم ٹائم میں آپ اپنے بہتر جو آپ کے آؤٹ پٹس ہیں وہ آپ کی کم ٹائم میں آپ کی بہتر آؤٹ پٹس آ سکتی ہیں. تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو پلاننگ تھی وہ تھا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ پروجیکٹ کی جو پلاننگ کی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان ہے. ابھی تو ہم نے جنرل پلاننگ کی بات کی، پھر ہم جو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا پلان ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.